ٹین ٹی وی کے ناظرین کو نمار بانی کا السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے لگا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے راز و نیاز کا ہے۔ ایک اندھا بھکاری تھا جو اپنی آنکھیں چھپائے رکھتا تھا۔ اس کا سوال کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا جو مجھے کچھ دے گا اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا، اور جو زیادہ دے گا اس کو ایک عجیب چیز بھی دکھاؤں گا۔ ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اس کو کچھ دیا تو میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں، میں یہ دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جس کے آر پار نظر آ رہا تھا۔ اب اس نے اپنی داستان حیرت یوں سنانی شروع کی۔ میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا اور لوگ مجھ سے بے حد خوف زدہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شہر کا قاضی یعنی جج صاحب بیمار ہو گئے۔ اس کو جب اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے مجھے 100 دینار دیا اور کہا کہ میں ان 100 دیناروں کے ذریعے اپنا کفن تجھ سے محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ اتفاقاً وہ تندرست ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر بیمار ہو گیا اور مر گیا۔ میں نے سوچا وہ یا تو پہلے ہی مر چکا تھا، یعنی میں نے اس کو قبر کھود دی، اور اس کے اندر جب میں نے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ قبر میں عذاب کے سار تھے اور قاضی جج صاحب قبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھی۔ اچانک میں نے اپنے گھٹنوں میں درد محسوس کی اور اچانک کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھونپ کر مجھے اندھا کر دیا اور کہا، اے دشمن خدا، اللہ تعالیٰ کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ راز جاننے کی کوشش کر رہا تھا جو دنیا کے لیے نہیں ہے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے راز و نیاز پر پردہ رکھیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دنیا سے پردہ کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے نمان رحمانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹین ٹی وی کے ناظرین کو نمان بانی کا السلام علیکم۔ دوستو، اس مشکل گھڑی میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نمازوں اور حج، روزہ، زکوٰۃ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہمارے گناہوں غلطیوں کو معاف فرما دیں اور اس مصیبت کی گھڑی سے ہمیں نجات دلائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم پر کریں، رحم فرمائے اور ہم اس مشکل گھڑی سے نکل جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایک واقعہ ہے جس میں حضرت علی سے سوال پوچھا کسی نے کہ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ وقت ہے جب ہم ایک ہو جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں، صحیح اور نیک راستہ اپنائیں۔ رابعہ برسی سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ تو دوستو، ہمیں اس مشکل گھڑی میں اللہ سے اس طریقے سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ سرکار نے کہا کہ غلطیاں تو انسان کرتا ہے لیکن معافی کا در کھلا ہے، ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک گرگرا کی کیفیت شروع نہ ہو۔ گرگرا موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جسے عربی میں گرگرا کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کا راستہ اپنانے کی اجازت دیتا ہے۔ جب تک ہم سانس لیتے ہیں، ہم زندہ ہیں، تو ہمارے لیے یہ بخشش کا در کبھی بھی اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش پا جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے گا جو حدیثیں سنتا ہے اور آگے پہنچاتا ہے۔ یعنی حدیث کے عمل کو آگے چلانا بھی ثواب ہے، تو ہمیں چاہیے اس عمل کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم جیسے اور لوگ جو گناہ گار ہیں، جو گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگیں، وہ اپنی بخشش کا سامان کر لیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے پہچانیں۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن وہ مالک کی ذات رحیم و کریم ہے۔ اس کی رحیمیت کریمیت کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتا ہے واقعہ جو نادان انسان کیا کیا کر رہا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، میں آپ کی رحمت اور انسان کے گناہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے دیکھو۔ دیکھا تو ایک بہت بڑے سمندر میں ایک درخت تھا، اور اس درخت پر ایک چھوٹی سی چڑیا بیٹھی تھی، اور اس چڑیا کے منہ میں مٹی تھی۔ وہ مٹی جب بہت تھوڑی تھی، چڑیا کا منہ ویسے ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے مٹی بھی بہت تھوڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سمندر میری رحمت ہے، اور یہ درخت دنیا ہے، یہ چڑیا انسان ہے، اور اس کے منہ میں تھوڑی سی جو مٹی ہے وہ اس کے تھوڑے سے گناہ ہیں۔ اگر یہ منہ کھول کر مٹی پانی میں گرا دے تو میری رحمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیوں نہ انسان توبہ کرے اور میں معاف نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں سبق دے رہا ہے، انسان نادان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، اور معافی کا در اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے۔ تو دوستو، اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں، رحیم و کریم ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیجئے تاکہ ہم ایسی ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم۔ دو فرشتے آسمان سے اترے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان کی یہ باتیں سنی۔ وہ اس وقت کعبۃ اللہ کے پاس سوئے ہوئے تھے اور خواب دیکھ رہے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا، کچھ پتہ ہے اس سال کتنے لوگ حج پر آئے ہیں؟ فرشتوں کا علم محدود ہوتا ہے، جو بات انہیں بتا دی گئی اس سے زیادہ نہ وہ جانتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں۔ دوسرے فرشتے کو تعداد معلوم تھی، اس نے کہا 6 لاکھ اللہ کے بندے اس مرتبہ حج کو آئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک بھی مرو سے حج کے لیے آئے تھے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، پھر یہ بتاؤ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ جواب ملا، کیا معلوم کسی کا حج قبول ہوا یا نہیں۔ اس کا جواب سن کر ابن مبارک کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا، اتنے سارے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں، ندی نالے پہاڑ دریا سمندر جنگل صحرا عبور کر کے آنے والے ان بیچاروں کی محنت کیا یوں ہی اکارت چلی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ تو کسی کی کوشش بیکار جانے نہیں دیتا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ خواب ہی خواب میں انہوں نے سنا کہ دوسرے فرشتے نے کہا، دمشق میں ایک موچی ہے، اس کا نام علی ہے، وہ حج کو نہیں آ سکا، لیکن بارگاہ رب العزت میں اس کی نیت قبول ہو چکی ہے۔ اسے نہ صرف حج کا ثواب ملے گا بلکہ اس کے طفیل یہ تمام حاجی بخشے جائیں گے۔ ارشاد نبوی ہے کہ انسان کے عمل کا دارمدار اس کی نیت پر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، قربانی زکوٰۃ حج سب کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے۔ نیت کے ساتھ یہ عمل معتبر ہوتا ہے، بغیر نیت کے عمل ایک حادثہ یا اتفاق ہوتا ہے۔ نیت میں دکھاوا نہیں ہوگا، عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے۔
دل تو دل ہی ہوتا ہے، اس میں اچھی بری باتیں تمام آ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک بار ڈر کے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر خیال یا نیت کی بھی جزا سزا ہے تو پھر وسوسوں کا کیا ہوگا؟ جواب میں بارگاہ خداوندی سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئی، جن کا مطلب ہے وسوسوں کی پرسش نہیں ہوگی۔ خواب سے اٹھے تو ابن مبارک نے جی میں ٹھان لی کہ وہ دمشق جائیں گے اور اللہ کے بندے سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملیں گے، جس کی فقط نیت کا اتنا بڑا اجر ہے۔ قربانی کے سلسلے میں حکم آیا تو ارشاد بانی ہے، اللہ تعالیٰ خون نہیں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی نیت اور خلاص ہی اس کا اجر ہے۔ ابن مبارک اس کے گھر پہنچے، آواز دی، ایک شخص نکلا، اس سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، علی۔ ابن مبارک نے پوچھا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جواب ملا، موچی ہوں۔ پھر اس نے ابن مبارک سے ان کا نام پوچھا۔ ابن مبارک بڑی ہی نامور علمی شخصیت ہیں، محدثین میں ان کا بڑا مقام ہے، وہ دل کے بہت نیک اور ہاتھ کے بہت کھلے تھے۔ باتیں شروع ہوئیں تو ابن مبارک نے کہا، کچھ اپنا حال تو سنائیے۔ اس نے کہا، حضرت 30 سال سے صرف اس آرزو میں جی رہا تھا کہ حج کروں۔ اس مدت میں ایک ایک درہم جوڑ کر میں نے 3000 درہم جمع کیے تھے اور الحمدللہ اس سال اس قابل ہو گیا تھا کہ حج کے لیے نکل سکوں، لیکن اللہ کی مرضی میں اپنی نیت پوری نہ کر سکا۔ عبداللہ بن مبارک کو محسوس ہوا جیسے وہ موچی نہیں، اخلاص و گاہی کا کوئی پیکر بول رہا تھا۔ اسلام نے بڑائی عمارت میں نہیں، شرافت کے پردے میں رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کوئی بات تو ہوگی، آپ نکل نہ سکے؟ جواب ملا، ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ تھی۔ ابن مبارک نے جب بہت زور دے کر پوچھا تو آسان کر کے جتلانے سے بچنے والے اللہ کے اس نیک بندے نے کہا، میرا ایک ہمسایہ ہے، ایک دن میں اس کے پاس گیا، وہ لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، افسوس میں تمہیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کر سکتا، پچھلے 3 روز سے میری بیوی بچوں کا فاقہ تھا، مجبور ہو کر ہم نے ایک مردار گدھے کا گوشت کاٹ کر پکایا ہے، تم اسے نہیں کھا سکتے، تمہارے لیے یہ حرام ہے۔ علی نے کہا، یہ سن کر میرا دل بھر آیا، میں فوراً اٹھ کر گھر گیا، 3000 درہم جو میں نے حج کے لیے اکٹھے کر رکھے تھے، وہ 3000 درہم میں نے لا کر اپنے اس ہمسائے کو دے دیے۔ میں بھی فاقے کر کر کے رقم بچاتا تھا اپنی آرزو پوری کروں، لیکن مجھے خیال آیا کہ اپنے پڑوسیوں کی زندگی بچانا بھی حج سے کم نہیں۔ ویسے میری آرزو ہے کہ دیار حبیب کی زیارت کروں۔ فرشتے نے جو کہا تھا اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو ابن مبارک سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کہا، اے علی، تم اپنے خواب پورے کر چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے غیب سے تمہاری یہ نوید سنائی ہے کہ تمہارا حج قبول کر لیا گیا ہے، بلکہ اس حج کا مقام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقبول فرمایا ہے کہ تمہارے اس حج کی وجہ سے ہی 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمائے اور تمہارا مرتبہ بلند فرمائے۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بڑائی اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں ہے۔ اللہ کی عبادت تو ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم پر فرض ہے، لیکن اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری نیکی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا دوست نعمان ربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ٹی وی کے ناظرین کو نعمان ربانی کا السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو علانیہ آپ کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیضیاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، اب بھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا، انہوں نے پھر اصرار کیا حتیٰ کہ حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق
پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا، روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات انہوں نے کہی، یا رسول اللہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی ہے، یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی ہے، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج اور بستر کم خواب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد کی محبت سے یہ باز نہ آ جائیں اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی۔ جی بار آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ماں اللہ کی قسم کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گریہ تاری تھی۔ انہوں نے کہا اے ابو بکر میری محبت تم سے ہمیشہ قائم رہے۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل قدر صحابی پر، اللہ ہمیں ان کی صحیح اعتبار نصیب فرمائے، آمین۔ ایک اور واقعہ میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو جہل کی بدسلوکی۔ ہجرت کی رات جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے، صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حسب معمول نیند سے بیدار ہوئے۔ قریش نے قریب جا کر انہیں پہچانا، پوچھا محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے کیا خبر، میرا پہرا تھا، تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے۔ قریش غصہ میں تھے، ندامت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پل پڑے، ان کو مارا اور خانہ کعبہ تک پکڑ کر لائے۔ تھوڑی دیر تک ان کو حبسے بھی جا میں رکھا اور آخر کار ان کو چھوڑ دیا۔ اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسماء رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی باہر نکلی۔ ابو جہل لعان نے پوچھا لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولی باخدا مجھے معلوم نہیں، بد زبان و درست ہو۔ ابو جہل لعین نے ایسا تماچا مارا کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ وہ ظالم آدمی اتنا ظالم تھا کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے ایک معصوم بچی کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بدبخت کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے جو کہ اس کا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خلفائے راشدین صحابہ کرام کے سبق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دن ٹی وی کے ناظرین کو نمان بانی کا السلام علیکم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام آئے تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا اپنے ابا جی کے حضور پیش ہو کر ان سے ایک خادم مانگ لو جس سے تم ان کاموں کی مشقتوں سے بچ جاؤ گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شام کے وقت حاضر ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا کچھ نہیں، میں آپ کو سلام کرنے آئی تھی۔
حضور سے کچھ مانگتے ہوئے وہ شرما گئی اور واپس اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ تو حضرت علی نے کہا تم نے کیا کیا؟ فرمایا کچھ نہیں مانگا اور مجھے حیا آ گئی۔ پھر جب اگلی رات آئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تم اپنے ابا حضور کے پاس جا کر ایک خادم مانگ لو جس سے تم ان کاموں کی مشقتوں سے بچ جاؤ گی۔ وہ پھر اپنے ابا جی کے حضور پیش ہوئی، ان سے کچھ مانگتے ہوئے شرما گئی، حتیٰ کہ جب تیسری رات کی شام آئی تو ہم دونوں یعنی حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اکٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ حضور پاک نے دریافت فرمایا کہ تم کس سبب سے آئے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم پر کام کی مشقت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ایک خادم عطا فرمائیں جس سے ہم کام کی مشقت سے بچ جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہو؟ اس وقت عرب میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی مانے جاتے تھے، تو سرکار نے اس لیے سرخ اونٹوں کا حوالہ دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں آپ ہمیں وہ عمل بتا دیں۔ فرمایا تکبیرات، تسبیحات اور تحمیدات 100 مرتبہ جب تم سونے لگے تو وہ پڑھا کرو۔ تم جب رات کو سو گے تو 1000 نیکیاں تم لوگوں کو دی جائیں گی، اور صبح جب تم اٹھو گے تو دن میں بھی 1000 نیکیاں تم لوگوں کو دی جائیں گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو مجھ سے فوت نہیں ہوا، مگر جب جنگ صفین والی رات ہوئی تو وہ میں بھول گیا، اس لیے اس رات کے آخر میں جب مجھے یاد آیا تو میں نے اسی وقت اس کو پڑھ لیا۔ یعنی حضرت علی نے اپنے اس عمل کو کبھی بھی زندگی میں ختم نہیں کیا۔ جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمائی وہ عمل ساری زندگی جاری رہا۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا، یعنی اس عمل کو حضرت علی نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ تو ناظرین اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پسند کرتا ہے اور اپنی عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز، روزہ اور اس طرح کی تمام عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ نئی ویڈیو آنے تک نمان بانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ دیکھا کہ نصرت صبر کا انعام ہوتی ہے، نہ سمجھے تھے اطاعت باز سے اکرام ہوتی ہے۔ راہ فتح پہلی شرط ہے، ثابت قدم رہنا، جماعت کا بام رکھنا، جماعت کا بام رہنا۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود و سلام۔ خلیفہ چہارم ذریقے بحر بلا ابو الحسن حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شان اور مرتبہ بے حد بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ طریقت میں شان عظیم اور مقام عرفہ کے مالک ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شان اور فضائل بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کا شرف بھی حاصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم کا جاننے والا کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب کی وجہ تسمیہ کتب سیر میں یوں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے اور مسجد میں جا کر فرش پر لیٹ گئے، جس سے آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو مٹی لگ گئی۔
इसी दौरान हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज होकर मस्जिद में चले गए हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु अन्हु को लेने के लिए मस्जिद में पहुंचे तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु सो रहे थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातब करते हुए फरमाया, ए अबू तराब उठ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो उठ खड़े हुए। चनाचे इस दिन से आप रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत अबू तराब मशहूर हो गई। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत अबू तराब के सिलसिले में एक और रवायत कुतुब सीर में मौजूद है कि ग़ज़वा शीरा के सफर के दौरान जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को आराम करने के लिए एक नुगलस्तान में क़याम करने का हुक्म दिया तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु एक दरख्त के नीचे जाकर लेट गए। सहराई मिट्टी आप रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म मुबारक पर लग गई। इसी दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ढूंढते हुए तशरीफ लाए और यूं महू ख्वाब देख कर फरमाया, ए अबू तराब उठो। चनाचे आप रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन उठ खड़े हुए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू तराब मैं तुझे ये ना बताऊं कि सबसे ज्यादा बदबख्त कौन है। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो शख्स जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की पूंछें काटी और दूसरा वो शख्स जो तेरे चेहरा और दाढ़ी को खून में डुबोएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते जाते और हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे मुबारक पर हाथ फेरते जाते। चनाचे इस दिन के बाद हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत अबू तराब मशहूर हो गई। एक और रवायत में आता है कि हजरत अबू तालिब जब मर्ज़ल मौत में मुब्तला हुए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त आपके पास तशरीफ लाए और आपको एक मरतबा फिर दावत इस्लाम दी। हजरत अबू तालिब ने पूछा, वो कलमा कौन सा है जो मुझे निजात देगा। हुजूर नबी करीम ने आपको कलमा तौहीद पढ़कर सुनाया और सिखाया। हजरत अबू तालिब ने कहा, ऐ भतीजे मैं जानता हूँ कि तू मेरा खैर खुआ है, लेकिन मैं इस बात से डरता हूँ कि अहले कुरैश कहीं ये न कहें कि मैं मौत के डर की वजह से मुसलमान हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के कुछ देर बाद हजरत अबू तालिब वसाल फरमा गए। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा ने हुजूर नबी करीम की खिदमत में हाजिर होकर वालिद बुजुर्गवार की वसाल की खबर दी। हुजूर नबी करीम की आंखों में आंसू जारी हो गए। आप एक मुशफीक चचा के साय से महरूम हो गए। आपने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा को हुक्म दिया, जाओ इन्हें गुस्ल दो और तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम करो। फिर हुजूर नबी करीम खुद तशरीफ ले गए और जनाजे में शमूलियत अख्तियार की। आप फरमाते जाते थे, चचा जान आपने मेरे साथ सिला रहमी की और मेरे हक में किसी किस्म की कोताही नहीं बरती। अल्लाह ताला आपके साथ सिला रहमी फरमाए और आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इब्ने हशीम की रिवायत है कि मैंने हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा से सुना, आप फरमाते थे कि मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मेरे दादा हजरत अबू मतलब की पैरवी की यहाँ तक के वसाल फरमाया और मुझे वसीयत की कि मुझे हजरत अबू मतलब की कब्र में दफन करना। बस मैंने हुजूर नबी करीम से इसका तज़किरा किया तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि इनकी वसीयत के मुताबिक अमल करूँ। चनाचे हमने इन्हें गुस्ल दिया और दफन करने के लिए कब्रिस्तान हजून में ले गए जहाँ हजरत अबू मतलब की कब्र थी। मैंने हजरत अबू मतलब की कब्र को खोद कर इसका तख्ता उठाया तो मैंने इनको इस हाल में देखा, इनका मुंह किबला रुख था। मैंने इनका ये हाल देखकर अल्लाह अज़्ज़वजल की हम्दो सना की और इस तख्ता को दोबारा रख दिया। दोस्तों, आपको दिन टीवी के नए प्रोग्राम इल्म का खजाना में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम आपको वो नई मालूमात फराहम करेंगे जो कि हमारे इर्द गिर्द तो मौजूद हैं लेकिन हम उनके जवाबात नहीं जानते। जैसा कि दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं
कि कीचुआ नर है या मादा। आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि कीचुआ नर भी है और मादा भी। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि कंप्यूटर हम जो रोज़मर्रा यूज़ करते हैं इसके बानी कौन है और ये किस मुल्क में बना और इसका नाम क्या है। जी हाँ, इसका बानी है बिल गेट्स और ये अमेरिका में बना और पहले कंप्यूटर का नाम मार्क 1 है। दोस्तों, अमेज़न दुनिया का वो जंगल है जो दुनिया के सबसे बड़ा जंगल है। ये बात हम सब जानते हैं। दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया का अमेज़न वो वह जंगल है जिसका रकबा 9 मुल्कों में फैला हुआ है। अमेज़न दुनिया का वो वह जंगल है जिसमें दुनिया के तमाम जानवरों का 40% इस जंगल में मौजूद है और दुनिया की ऑक्सीजन का 60% इसी जंगल से पैदा होता है। दोस्तों, हम हेलीकॉप्टर को दोस्त देखते हैं, लेकिन क्या आपको इस बात का इल्म है कि पहला हेलीकॉप्टर किस मुल्क में बना और इसका नाम क्या है? जी हाँ, इसका नाम बुमरे है और ये रूस के पास है। दोस्तों, हम जब भी बारिश का पानी एंजॉय करते हैं तो हमें लगता है कि ये पानी सिर्फ पानी है, लेकिन आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि इस पानी में विटामिन B12 भी मौजूद है जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इंसानी जिस्म में दिमाग ही वो वाह चीज़ है जो कि हमारे जिस्म में होने वाले दर्द को महसूस करता है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि दिमाग खुद दिमाग में होने वाले दर्द को महसूस नहीं कर सकता। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी का नाम आप लोगों को मालूम है, लेकिन आपके इल्म में इजाफा करने के लिए बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी का नाम आलू है, जो कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हम लोग हाथी को खुशकी में सबसे बड़ा जानवर मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? जी हाँ, ब्लू व्हेल दुनिया में सबसे बड़ा पाया जाने वाला जानवर है। इसकी लंबाई तकरीबन 100 फुट होती है और इस वक्त हमारी दुनिया में तकरीबन 1500 ब्लू व्हेल मौजूद है। दोस्तों, अगर हमारी ये काविश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर रहे। नई वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। दिन टीवी के नाज़रीन को नमान बानी का अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने एक मरतबा शाम के एक किले का मुहासरा किया। किले के लोग मुहासरे से तंग आ गए थे। वो चाहते थे कि सुलह हो जाए, लिहाजा उन लोगों ने किले के सरदार को हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु के पास सुलह की बातचीत के लिए भेजा। चुनांचे इनका सरदार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने देखा इसके हाथ में एक छोटी सी शीशी है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु ने इससे पूछा कि ये शीशी में क्या है और ये क्यों लेकर आए हो? उसने जवाब दिया, इस शीशी में जहर भरा हुआ है और ये सोच कर आया हूँ कि अगर आपसे सुलह की बातचीत कामयाब हो गई तो ठीक है, वरना बातचीत नाकाम हुई, सुलह ना हो सकी तो नाकामी का मुंह लेकर अपनी कौम के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि ये जहर पीकर खुदकशी कर लूंगा। तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का असल काम तो लोगों को दीन की दावत देना होता था, इसलिए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा इसको इस वक्त दीन की दावत देने का अच्छा मौका है। चनाचे उन्होंने इस सरदार से पूछा, क्या तुम्हें इस जहर पर इतना भरोसा है कि जैसे ही तुम ये जहर पियोगे तो फौरन मौत वाक़या हो जाएगी? इस सरदार ने जवाब दिया, हाँ मुझे इस पर भरोसा है, इसलिए ऐसा सख्त जहर है कि इसके बारे में मुआलजीन कहते हैं कि आज तक कोई शख्स इस जहर का जायका नहीं बता सका, क्योंकि जैसे ही कोई शख्स ये जहर खाता है तो फौरन उसकी मौत वाक़या हो जाती है।
اس لیے اس کو اتنی مہلت ہی نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے۔ اسی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سردار سے کہا، یہ زہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے، یہ ذرا مجھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور فرمایا، اس کائنات کی کسی بھی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی جب تک میرے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرما دے۔ میں اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر زہر پی لوں گا۔ انہوں نے یہ دعا کی، اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ میں اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا، جناب یہ آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ زہر تو اتنا سخت ہے اگر انسان تھوڑا سا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے، اور آپ نے تو پوری شیشی پینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ مجھے اس زہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میرا مذہب سچا ہے، میرا اللہ تعالیٰ سچا ہے، اس لیے میں اس سچ پر یقین رکھتے ہوئے چنانچہ اس دعا کو پڑھتا ہوں اور یہ زہر کی شیشی پی کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس لیے سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری شیشی پی گئے، لیکن ان پر موت کا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ صرف سردار کو مسلمان کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے اتنا تیز زہر، جس کے متعلق وہ سردار اس یقین سے ساتھ کہہ رہا تھا کہ موت کے لیے تھوڑا سا زہر ہی کافی ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اس سردار کو ایمان پر لانے کے لیے پوری شیشی پی لی اور اپنے اللہ تعالیٰ پر اس یقین کو قائم کر دیا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو، اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، تاکہ قیامت کے دن اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جنت الفردوس میں جگہ پائیں۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے امان بانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ دربار رسالت میں ایک وارد کی فریاد کا واقعہ۔ دین ٹی وی کے ناظرین کو نعمان بانی کا السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے والدین ہم پر کتنا حق رکھتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرا باپ میرا مال لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔ خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے کہا، کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیا جائے؟ والد نے عرض کی، آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا، وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ جو بات کسی نے نہیں سنی، اس کی آپ کو اطلاع ہو گئی، یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر اس نے عرض کی، یہ ایک حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمیں سناؤ۔ اس نے کہا،
میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی۔ تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آتی ہے تو میں تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزارتا تھا۔ گویا تمہاری بیماری مجھے ہی لگ جاتی تھی، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر رہا، پہلے اور بعد میں کچھ نہیں ہوتا۔ پھر جب تم اس عمر سے اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا تم ہی مجھ پر احسان و نام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کے لیے کیا جاتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا تھا۔ خود میرے ہی مال میں میرے ہی حق میں بخل سے کام لیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہو جائیں۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے نعمان بانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن ٹی وی کے ناظرین کو نعمان بانی کا السلام علیکم۔ دوستو، آج جو واقعات میں آپ لوگوں کو شیئر کرنے لگا ہوں، اس بات کا ماضی ہے کہ جو بدبخت لوگ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور وہ لوگ عبرت کا نشان بن گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور انیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور انیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں تمہارا انکار کرتا ہوں، تمہارے اللہ کا اور تمہاری نبوت کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرکت کا انجام آپ لوگ اس واقعے کے آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد انیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ کافروں نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں رات درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرو، کچھ انتظام کرو کہ میرا بیٹا بچ جائے، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے انیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے سے گزر کر اس نے انیبہ کو پھاڑ ڈالا۔ دوسرا واقعہ بیان کرتے ہیں، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ راش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ راشی نے تانگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ راشی حضور کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ راشی نے جا کر نبی کریم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکائی۔ اس نے پوچھا کون؟ آپ نے جواب دیا محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا، آپ کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے؟ اس شخص کا حق ادا کر دو، سرکار نے فرمایا۔ اس نے کوئی چونچنا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا واہ اللہ، آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا نہ سنا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا ہے جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ تو دوستو، اس بات سے ہمیں یہ بات سبق ملتا ہے کہ سرکار کی حفاظت کرنے کے لیے غیب سے اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی تھی۔ وہ فرشتے بھی غیب میں کھڑے ہوتے تھے جو کہ عام آدمی کی آنکھ سے اوجھل ہوتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اس سبق میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابو جہل ڈر کے مارے خوف زدہ ہو گیا کہ اگر اس نے پیسے نہ دیے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن ٹی وی کے ناظرین کو نعمان بانی کا السلام علیکم۔ خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب رائی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھیں۔ نمبر 1، اپنی نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا۔ نمبر 2، مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت۔ مگر اب اس ریوڑ کو کیا کریں؟ بکریوں کا مالک قلعہ میں بند بیٹھا تھا، یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسود، بکریاں جہاں سے ہانگ لائے ہو اس سمت کا رخ پھیرو اور وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اسود نے اس پر اتنا اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا اب میں تمہاری چوپانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود رضی اللہ عنہ امانت سے سرپدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کی بشارت کا اعتراف فرمایا۔ تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسود کی لاش رکھی تھی، آپ نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا۔ لمحہ کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی لاش کو آپ نے دیکھ کر منہ کیوں پھیرا تھا؟ آپ کو کیوں حیا آئی تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اسود کی لاش کے ساتھ 2 حورین ان کی منقوہہ بیویوں کی بدل میں موجود تھی، یعنی 2 حوریں جو ان کی بیویوں کے روپ میں وہاں موجود تھی، ان کی وجہ سے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ تو یہ ان کی شہادت کی قبولیت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پورے ان کے پاس بھیجی۔ ایک اور واقعہ جو کہ بہت ہی مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کا ہے۔ ابو ذر اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی ہوئی خبریں سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زبان آور تھے۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملا، پھر بھائی کو جا بتلایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر خود پیدل چل کر مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔
زمزم کا پانی پی کر کعبہ اللہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے. ابو ذر بولے ہاں. حضرت علی بولے اچھا میرے ساتھ چلو, یہ رات کو وہیں رہے. حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا نہ ابو ذر نے کچھ بتایا. صبح ہوئی, ابو ذر پھر کعبہ میں گئے. دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہیں کرتے تھے. حضرت علی وہاں پہنچے تو انہوں نے پھر فرمایا شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا. ابو ذر بولے ہاں. حضرت علی پھر ساتھ لے گئے. اب انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں. حضرت علی نے وعدہ کیا. ابو ذر نے کہا میں نے سنا ہے شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے. میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا, وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کر نہ گیا, اس لیے خود آ گیا ہوں. حضرت علی نے کہا تم خوب آئے اور خوب ہوا کی مجھ سے ملے. دیکھو میں انہی کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلو. میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا, اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لاگ کر کھڑا ہو جاؤں گا, گویا جو طے کرے گا کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں. الغرض ابو ذر حضرت علی کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے. حضرت نے فرمایا اسلام کی بابت بیان فرماتا ہوں سنو. ابو ذر اس وقت مسلمان ہو گئے جب سرکار نے مکمل اسلام کے اوپر بات کی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم ابھی سے اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن واپس چلے جاؤ, جب تمہیں میرے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا. ابو ذر بولے باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا. اب ابو ذر کعبہ کی طرف آئے. قریشی جمع تھے, انہوں نے سب کو باواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا. قریش نے کہا اس بے دین کو مارو. لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا. اتنے میں حضرت عباس رضی تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کم بختو یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے, جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو. لوگ ہٹ گئے. اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا. لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو پھر چھڑایا. کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت نے ان کو ان کے گھر واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا میں عنقریب یثرب میں ہجرت کرنے والا ہوں, اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو. شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے اور اس کے صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے. انہوں نے آپ کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے. انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں. یہ سنتے ہی آپ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا. یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے. وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے. اس کے بعد تینوں بھائی وطن واپس پہنچے اور دعوت حق میں اپنا حصہ ڈالتے رہے. ان کی اسی دعوت اسلام کی وجہ سے پورے قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور وہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو پسند کرتا ہے تو ان سے وہ بڑے بڑے کام لیتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے. حضرت ابو ذر غفاری یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پورے قبیلے کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ وہی بنیں گے. آخر تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور اپنے نبی کے مان لے آئے. دوستوں اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. نئی ویڈیو کے آنے تک آپ لوگوں کو اللہ حافظ. دوستو میں نمان بانی دین ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا. دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فرمایا اے امیر المومنین اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے, اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے. آپ رضی اللہ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کچھ کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی ہاں امیر المومنین یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے. میں نے زور سے ایک پتھر مارا جو اس آدمی کے سر پر لگا اور وہ بوڑھا ہلاک ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گویا
تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم: ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پھر تو تم پر قصاص لازم ہو گیا ہے اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا: آقا، مجھے آپ رضی تعالیٰ کے حکم کی اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا: بیان کرو۔ عرض کی کہ 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا: اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ وفا کرو گے؟ تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لیا اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفہ وقت نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ ان کی ضمانت دیں گے؟ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا: جی ہاں، میں اس نوجوان کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیر خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا: اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دل دہلا دینے والے انجام کے تصور سے ہی سہم رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے گرد کا غبار اٹھا اور دیکھتے ہیں کہ وہ ملزم بھاگتا ہوا دربار کی طرف آ رہا ہے۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی: اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد وفات پا گئے تو ان کی موت سے پہلے انہوں نے میرے پاس چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی جبکہ یہ آپ کا واقف ہی نہیں تھا؟ انہوں نے فرمایا: میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہیں دوں گا تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وعدے کا پکا ہوگا اور میں نے ضمانت دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلودہ ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی: اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون اس کو معاف کر دیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو بہت عظیم اجر دیتا ہے۔ دیکھا جائے کہ حضرت ابو ذر غفاری اس نوجوان کو جانتے نہیں تھے، اگر خدا نہ خواستہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرتا تو حضرت ابو ذر غفاری کو اپنی جان دینی پڑتی، لیکن مسلمان وعدہ پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنا وعدہ پورا کیا اور صلح میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا انعام دیا۔ تو دوستو، ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں اچھے کام کریں، اچھے اعمال کریں، جھوٹ مت بولیں، وعدہ خلافی مت کریں، گناہوں سے بچیں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے حضور ہم اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور قیامت والے دن ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ نئی ویڈیو کی آنے تک کے لیے نمان ربانی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم۔ دین ٹی وی کے ناظرین کو نمان ربانی کا السلام علیکم۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا ایک موذی مرض میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس مرض نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ روز بہت سارے لوگ کی موتیں ہو رہی ہیں اور کچھ تندرست بھی ہو رہے ہیں، لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری حکومتیں یہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں، عبادت خانے بند ہو چکے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف رکا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کیا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف تو کھل گیا ہے، لیکن ابھی بھی رونقیں بحال نہیں ہوئی۔ ہم سب کو چاہیے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار اللہ کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت مولانا محمد قاسم سے سوال کیا گیا، نیکوں کی محفل میں بیٹھنے سے فائدہ ہوتا ہے؟ کیا نیکوں کے قریب قبر بنانے سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ حالانکہ عمل تو اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت کو کوئی آدمی پنکھا کر رہا تھا، پوچھا آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جس طرح پنکھا تم مجھے کر رہے ہو مگر ساتھ والوں کو بھی ہوا آ رہی ہے، اسی طرح نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نیک کے ساتھ قبر ہو تو اللہ تعالیٰ اس نیک کی بخشش کی وجہ سے اس دوسری قبر میں بھی ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس مصیبت کی گھڑی میں استغفار اللہ کریں۔ دوستو، آج تک تمام امتوں پر عذاب الہی آیا ہے، لیکن ایک امت ایک ایسی بھی ہے جس پر عذاب الہی نہیں آیا۔ وہ امت حضرت یونس علیہ السلام کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی آ رہا ہے تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم کیا کریں کہ عذاب الہی ٹل جائے۔ انہوں نے کہا اب ایک ہی صورت ہے کہ ساری قوم اگر استغفار اللہ کر لے تو شاید اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو جائے اور عذاب الہی ٹل جائے۔ وہ ساری قوم نے مل کر استغفار اللہ کی تسبیح شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ختم ہو گیا اور آج تک وہ واحد امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا۔ تو دوستو، اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا قہر برپا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب اس لیے نہیں کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہماری امت پر عذاب الہی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا غصہ اس بات کی علامت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو پریشانی چل رہی ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر استغفار اللہ کی تسبیح کریں تاکہ ہمارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے اور دوبارہ ہم اپنی زندگی خوش و کرم طریقے سے گزار سکیں۔ دوستو، اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ لوگ دیکھیں اور آگے فارورڈ کریں اور دوسروں کو یہ میسج پہنچے کہ استغفار اللہ ہی واحد ہمارے پاس حل ہے جو کہ عذاب الہی کو ٹال سکتا ہے۔ تو رمضان کی گھڑی آنے والی ہے، ہم تم کو چاہیے کہ پہلے ہی عبادت کریں تاکہ رمضان میں ہمارے سجدوں کو اللہ تعالیٰ بخشے اور ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ نئی ویڈیو تک آنے کے لیے نمان ربانی کا خدا حافظ۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست نمان ربانی آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین گرامی، آج میں آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں
جو بہت عجیب و غریب ہے۔ ملک فارس کے بادشاہ نے ایک دن بڑا عجیب و غریب حکم دیا، ملک بھر سے بیوقوفوں کو اکٹھا کیا جائے، ان میں سے جو سب سے بڑا بیوقوف ہوگا اسے انعام دیا جائے گا۔ انعام کے لالچ میں سینکڑوں بیوقوف دربار میں اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے ان میں بیوقوفی کا مقابلہ شروع کروا دیا۔ آخری مقابلے میں جو شخص جیتا اسے بیوقوف لوگوں کا فاتحہ قرار دیا گیا۔ بادشاہ نے قیمتی ہیرو جواہرات کا شاہی ہار نے گلے سے اتار کر اسے انعام میں دیا۔ سب سے بڑا بیوقوف شخص یہ انعام و کرام پا کر خوشی خوشی گھر کو لوٹ گیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ شدید بیمار ہو کر بستر سے لگ گیا۔ اس کی بیماری کا سن کر سب سے بڑا بیوقوف بھی ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ بیڈ ریسٹ پر تھا، لیکن اس شخص کو بادشاہ سے ملاقات کی خصوصی اجازت دے دی گئی۔ بیوقوف شخص نے بادشاہ سے پوچھا، کیا حال ہے بادشاہ؟ بادشاہ بولا، اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جو ایسے سفر پر جا رہا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ وہاں سے واپس نہیں آئیں گے، وہیں رہیں گے؟ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ بیوقوف نے سوال کیا، پھر تو آپ نے وہاں بہت بڑا محل، باغات، خدمت کے لیے شاہی کنیزیں، غلام اور عیش و عشرت کا بہت سارا سامان روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رونے لگا۔ بیوقوف نے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو حیرت میں پڑ گیا۔ بادشاہ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، میں نے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں بھیجا، بادشاہ نے بمشکل جواب دیا۔ بیوقوف شخص کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ تو بہت عقل مند اور سمجھدار ہیں، آپ نے کچھ نہ کچھ تو بھیجا ہوگا۔ بادشاہ آہیں بھرنے لگا، نہیں، میں نے واقعی وہاں پر کچھ انتظام نہیں کیا۔ بیوقوف جانے کے لیے پلٹنے لگا تو اپنے گلے سے ہار اتار کر اور یہ کہہ کر بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا، پھر تو اس ہار کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں اپنی زندگی گزار کر یہاں سے چلے ہی جانا ہے، تو پھر ہم اس دنیا کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا میں اچھے کام کریں تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا اپنا نعمان ربانی۔